بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دلچسپ معلومات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی غم کی خبر ہے کہ وقف بل رات 1:56 پر پاس ہو گیا۔ وقف بل پاس کر لیا گیا۔ 80% مسلمانوں کو نہ اس سے کوئی فرق پڑا اور نہ ہی وقف بورڈ کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہے، کیونکہ انہیں ابتدا ہی سے جلسوں، مشاعروں اور دیگر مذہبی سرگرمیوں میں الجھا کر رکھا گیا۔ آج بھی اس قوم کے پاس صرف بھڑکتے ہوئے جذبات کے سوا کچھ نہیں، نہ تعلیم، نہ تجارت، نہ ہنر اور نہ ہی سیاسی بصیرت۔ ہر گاؤں، ہر محلے، ہر شہر میں مسلم قیادت کے دعوے دار بڑے تعداد میں مل جائیں گے، مگر یہ سب محض چاپلوسی، چائے ناشتے کی خدمت، ٹیبل صاف کرنے اور دری بچھانے کے لیے زندہ ہیں۔ قیادت کے نام پر 1 لاکھ سے زائد گروہ قابض ہو چکے ہیں۔ ہر جلسے کے پوسٹر پر 10-15 قائد ملت، زیر قیادت قائد اہل سنت، قائد اعظم، قائد شہر، قائد جماعت جیسے القابات نظر آئیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے جیسے جنگل میں چرواہا بکریوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھیڑیوں کے حوالے کر دی گئی ہو۔ اللہ اکبر! جو انہیں شیر سے بچانے کے بہانے خود انہیں نوچ رہے ہیں۔ ہر سال جلسوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر ان جلسوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کو جاہل رکھنا ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ بات لیڈران اور پیروں دونوں کو اچھی طرح معلوم ہے، ورنہ آج تک مسلمانوں کی تعلیم کو 100% یقینی بنانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم ضرور اٹھایا جا چکا ہوتا۔ دوستو، یہ بہت ہی غم کا ماحول ہے کہ آج مسلمانوں کی جو زمین وقف ہے، جو وقف کی گئی تھی، آج اس پر بل جو پاس ہوا ہے، اپنوں کے خلاف بولنا ہو تو پھر دیکھو کتنے افراد میدان میں کود پڑتے ہیں۔ تم نے میرے پیر کو کہا، تم نے میرے مرشد کو کہا، تم نے میرے آقا کو کہا، لیکن جب بات آتی ہے قومی سطح پر عوام کی بھلائی کی، تب پیر و مرشد، آقا غلام سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہندوستان سے جلسوں کا رواج ہو بالکل ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہٹلر بازی والی ذہنیت انہیں جلسوں کی دین ہے، انہی جلسوں کی دین ہے۔ میں ایک مظلوم ہوں، میں وقف جائیداد و املاک ہوں، میں وہ زمین ہوں جو مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے مدارس و مساجد بنانے کے لیے وقف کی تھی۔ میں وہ سرمایہ ہوں جو غریبوں، یتیموں اور مظلوموں کی فلاح کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ مجھے اسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے وقف کیا گیا تھا تاکہ علم اور صحت کا چراغ جلتا رہے۔ میں وہ روشنی تھا جس نے جہالت کے اندھیروں کو چیر کر علم کا اجالا کیا۔ میں وہ سائبان تھا جس نے بے آسرا لوگوں کو پناہ دی۔ میں وہ دیوار تھا جس نے بیماروں کو شفا کا احساس بخشا، مگر افسوس وہی ہاتھ جو مجھے سنوارنے والے تھے وہی میرا گلا گھونٹنے لگے۔ میری بنیادیں جن دعاؤں سے مضبوط ہونی تھیں وہی دعائیں کہیں کھو گئیں۔ مجھے میرے اپنے ہی بیچتے رہے، اونے پونے داموں پر فروخت کرتے رہے۔ کبھی میرا کرایہ 1 روپیہ رکھا گیا تو کبھی مجھ پر غاصبانہ قبضے کیے گئے۔ مجھے میری اصل روح سے محروم کر دیا گیا، میرے مقاصد کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اپنوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ ہر طرح مجھے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے میری قدر و قیمت کو سمجھنے کے بجائے مجھے لوٹا، غصب کیا اور اپنی ذاتی خواہشات کی بھیٹ چڑھایا۔ وہ ہاتھ جو مجھے سنوار سکتے تھے وہی میرے زوال کا سبب بن گئی۔ وہ زبانیں جو میرا دفاع کر سکتی تھیں وہی خاموش ہو گئیں، اور انہوں نے تو مجھے نیست و نابود کرنے کا عزم کر لیا۔ وہ مجھے اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، میرے نشان تک مٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ نہ ماضی میں مجھ سے غریبوں کو فائدہ پہنچا، نہ آج پہنچ رہا ہے، نہ مستقبل میں پہنچے گا۔ وہ خواب جو مجھ سے جڑے تھے، وہ امیدیں جو میری بنیاد پر قائم تھیں، سب بکھر چکی ہیں۔ وہ مسافر جو میرے آنگن میں علم کی روشنی پاتے تھے، وہ دربدر ہو چکے ہیں۔
وہ بیمار جنہیں شفا یہ ملتی تھی وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ میری مساجد جن کی اذانوں سے دلوں کو سکون ملتا تھا آج ویران ہو رہی ہیں۔ میری درسگاہیں جہاں علم کے موتی بکھرتے تھے آج مٹی میں دب رہی ہیں۔ میرے یتیم خانے جہاں ماں باپ سے محروم بچوں کو سہارا ملتا تھا آج بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ میرے شفا خانے جہاں بیماروں کو دوا اور دعا ملتی تھی آج زبو حالی کا شکار ہیں۔ اب میں رو رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، اے امت مسلمہ، کیا تم میری چیخیں نہیں سنتے؟ کیا تمہیں میرا بین سنائی نہیں دیتا؟ میں وہی ہوں جس پر تمہارے بزرگوں نے اپنے مال و دولت نچھاور کیے، جسے تمہارے اسلاف نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، جسے تمہارے نیک دل افراد نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے بے یارو مددگار چھوڑ دیا، تم نے مجھے تماشا بنا دیا، تم نے میری عظمت کی چادر تار تار کر دی۔ میں آج بھی امید لگائے بیٹھا ہوں کہ کوئی آئے گا، کوئی میری بربادی کو روکنے والا ہوگا، کوئی میری اصل حیثیت کو بحال کرے گا۔ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو؟ کیا تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو میری بکھرتی دیواروں کو سنبھال لے؟ کیا تمہیں اس دن کا خوف نہیں جس دن تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا؟ کیا تم جواب دے سکو گے کہ میں کیوں برباد ہوا؟ یہ وقت جاگنے کا ہے، مجھے دوبارہ میرے اصل مقصد کے لیے وقف کرو، میری حفاظت کرو، مجھے عبادت گاہوں، درسگاہوں، شفا خانوں اور فلاحی مراکز کے لیے بحال کرو۔ اگر آج میری اصلاح نہ کی گئی تو کل تمہاری نسلیں میری بربادی پر ماتم کرتی رہیں گی۔ یہ وقت صرف افسوس کا نہیں عمل کا ہے، یہ وقت میرا افسوس کا نہیں عمل کا ہے، یہ وقت میرا دفاع کرنے کا ہے، مجھے سنوارنے کا ہے۔ اے امت مسلمہ، میں تمہاری امانت ہوں، مجھے برباد نہ ہونے دو، مجھے میرے مقصد سے محروم نہ کرو، مجھے زندہ کرو، مجھے وہ عزت واپس دو جس کے لیے مجھے وقف کیا گیا تھا۔ میں تمہاری غیرت کا امتحان لے رہا ہوں، کیا تم اس میں کامیاب ہوگے؟ نئے وقف قانون کی منظوری کے بعد اپنے حق کے لیے میدان میں نہ اترو گے، اگر گھر کے ایوان میں ہی مار دیے جاؤ گے۔ پہلے تو چھینیں گے قانون بنا کر سب کچھ، تم بھی قانون پہ پھر وار دیے جاؤ گے۔